اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر ذیشان واضح خوش لحان مقرر ہر دل عزیز شعر ربانی آواز یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف عاجز صاحب۔ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کا پیغام دے۔ محترم جناب قاری محمد حنیف عاجز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ جمع ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین و سامعات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین
امام الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ دلال پیاکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے عظیم الشان اور فقید المثال پروگرام جو کہ میرے بڑے ہی قابل صد احترام بھائی محترم جناب محمد رمضان گجر مرحوم انہاں دے صاحبزادے دی شادی دے پروقار خوشی دے موقع تے اج دے پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک بھائی محمد سلمان انہاں دے والدین دی قبرانوں جنت دا باغ اور جنت دا بغیچہ بنائے۔ ساڑھے چاک دے اندر جتنے احباب دنیا تو جا چکے نے اللہ سب دیا قبرانوں نور نہ منور فرمائے۔ جو زندہ نے اللہ ہر مسلمان نو زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ کافی دفعہ اس چک دے اندر آن دا اللہ نے موقع بنایا ہے، لیکن تبلیغ دے حوالے دے نال اور پروگرام دے حوالے دے نال پہلی مرتبہ احباب دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ الحمدللہ کافی سارے احباب واقف نے بھائی محمد ارشد گجر صاحب اور دیگر احباب، لیکن آج ساڑھی محبت برادرانہ طور تے ہے ہی ہے۔ آج ساڑھی آج دی ملاقات اللہ دی رضا واسطے، دین واسطے، اسلام واسطے اللہ کو دعا کریے اللہ جمیں اس مقام تے کٹھے آ کل قیامت دے دن سرکار دے حوض کوثر تے کٹھے آ فرما دے۔ آپ دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دا اخلاق، آپ دا کردار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لیل و نہار شام و سحر حضور علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک پہلو بے مثال با کمال اور حضور علیہ السلام نال جان نالوں زیادہ جہان نالوں زیادہ محبت اور پیارے، اور میں تے کہا کرنا اپنے مسلک دی ترجمانی بھی ادھے اندر موجود ہے کہ جویں سرکار دی ذات دے نال پیار کرنا ضروری ہے، ایویں میرے محبوب دی بات نال بھی پیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ذات منو گے بات نہ منو گے پھر بھی گزارا نہیں، اگر بات مان لو گے ذات دا انکار کرو گے پھر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ او ہستی ایسی ہے
حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کائنات دے اندر تشریف لے آیا، اگر میری موجودگی دے اندر کوئی نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، او نبی پیغمبر بھی میں محمد دی سنت دا تابعدار تے فرما بردار بن کے رہے گا۔ اتنا شان ہے، اتنا مقام ہے، اور میں قربان جاواں آج میں تھوڑے جے وقت دے اندر قرآن زیادہ پڑھنا اور سرکار دا شان بیان کرنا چاہنا۔ میرے آقا نو اللہ نے کس قدر عظمتہ شانہ عطا فرمائیا قرآن سنے آنجے۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عرشاں والیا 28 چاک دے باسی، اردا گرد تو آن والے، قرآن و سنت دے پروانے متوالے، ویکھنا چاندے نے، سننا چاندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا شانہ اللہ نے کس قدر بلند فرمایا۔ اللہ فرمان دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تنصرنا، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ میں قرآن چاندہ تا پڑھ کے اجازت چاہاں گا۔ قاری احمد حسن صاحب انشاءاللہ خطاب اللہ دی رحمت نہ تفصیل نہ فرمان گے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب العالمین نے عالم ارواح اندر سارے نبیاں کولوں وعدہ لیا۔ ایک اللہ ذوالجلال نے وعدہ پوری اولاد آدم دے کولوں لیا، تے ایک وعدہ اللہ نے خاص اپنے پیاریاں تے نبیاں رسولاں کولوں لیا، تے میرے آقا دی نبوت و ختم نبوت دی بیان دلیل ہے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرمان دینے اے انبیاء دی جماعت جی جی اللہ دی کیا ڈرے۔ فرمایا اگر میں رب العالمین تو آنو شریعت عطا کر دیا، نبوت عطا کر دیا، تو آڈے سران تے کلاغے نبوت دیتا سجا دیا، میں تینوں تو آنو ساریاں نبوتاں دے کے توڑ دیا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن، اگر تو آڈی موجودگی دے اندر آمینہ دلال جناب محمد
اللہ نبیاں نو خطاب کر رہے ہیں اور نبی سارے دے سارے انہاں تے ساڈا ایمان ہے، آن والیاں پہلیاں کتاباں تے ساڈا ایمان ہے، اور جیڑا انبیاء دے وچوں کسے نبی نو نہ مننے میں انہوں مسلمان تے مومن تصور نہیں کراں گا۔ میں قربان جاواں اے وعدہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک واسطے لیا، اس وعدے تے اندر اللہ دے نبی نو موجود نے، اس وعدے تے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود نے، اس وعدے تے اندر جناب موسیٰ کلیم اللہ موجود نے، اس وعدے تے اندر میرا یونس موجود ہے، حضرت ایوب موجود نے، جناب یعقوب موجود نے۔ میں قربان جاواں آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جننے نبی نے سارے نبی موجود نے، اور رب انہاں کول وعدہ لے رہا میں محبت تے پیار دی دعوت دین دا عادی ہاں، میرا مسلک کسی تے ٹانچ کرنا نہیں، میرا منہج اور میرا پیغام کسی دی دل آزاری کرنا نہیں۔ اور میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دی موجودگی دے اندر جتھے آدم دی نہ چلے، نوح دی نہ چلے، ابراہیم دی نہ چلے، اسماعیل دی نہ چلے، یحییٰ دی نہ چلے، زکریا دی نہ چلے، عیسیٰ دی نہ چلے، موسیٰ دی نہ چلے، اور میرے مصطفیٰ دی موجودگی دے اندر آج دے امام دی بات حجت دلیل بن سکتی، بولو اونچی بن سکتی نہیں بن سکتی۔ میں قربان جاواں میں امامہ دی امامت دا قائلہ، خطیبہ دی خطابت دا قائلہ، ولیہ دی ولایت دا قائلہ، لیکن میرا منہج تے میرا مسلک اے ہوئے میرے مصطفیٰ دی موجودگی دے اندر نہ کسے نبی دی چل سکتی ہے تے نہ کسے امام دی چل سکتی ہے۔ رب نبیاں دو کو وعدہ لے رہے ہیں، اور اتھوں پتہ لگا میرے پیغمبر دیاں شانہ رب نے کنیاں بلند کیتیاں نے۔ اللہ فرمان دے نے ثم جاءکم رسول، پھر کہو سبحان اللہ۔ لگتا ادھر سارے گجر بیٹھے ہیں، ادھر بھی گجر ہی بیٹھے ہیں، ادھر بھی گجر ہی بیٹھے ہیں، یا بھی چھوٹا یا گجر ہی بیٹھا ہے۔ تے انشاءاللہ اللہ دی رحمت نہ قرآن سنے آجے، اللہ قرآن نہ ساٹے دلانہ بہار پیدا فرما دے۔ اللہ فرمان دے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن قال اقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا۔ رب نبیاں کو وعدہ لے رہے ہیں، اے نبیو جی اللہ جی کیا ڈرے جدو میرا نبی آئے تو آڈیاں نبوتا تو آڈیاں رسالتاں مک جا۔ جی اللہ سونے جدو نبی آخر الزمان آئے پھر ساڑیاں نبوتاں دے سکے ختم ہو جان گے، نبوتاں مک جان گیا۔ اللہ فرمان دے نانا میں انی دیر تک تو آڈے سرانتے انج کلاہ نبوت دے تاج نہیں سجا مانگا جب تک میرے نال وعدہ عہد نہیں کر لیں دے۔ اللہ کی کروانا چاہنے؟ اللہ فرمان دے نے وَذَلِكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ
بِكُلِّ مَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي تے نبی کی آمدے میں اللہ قَالُوا أَقْرَرْنَا اللہ سی قرار کرنے جدو نبی آخر زمان آ جائے پھر ساڑیاں نبوت ختم ہو جان گیا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور پھر منو کتھے یاد آئے بابا جی شمشام سب کیا تو رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد درود چھل ہونی چاہیے دیئے جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا اللہ فرمان دے نے ما کان محمد آج صرف قرآن ہی پڑھنے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ختم نبوت دا اور سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہمار آیا پچھوں پیر جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا رتبہ کنے جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکنو چیر جا پار پہنچی جتھے قرآن دی شعر کراؤں اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ میرے یزدانی شہید آکھیا کرنا اللہ قرآن بنا دیتا ہی پھلاں دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہی اللہ اینا تے شاید دا ڈرم بھی میٹھا نہیں جنہ تیرا قرآن میٹھا ہے تے میرے یزدانی شہید نے چوم چوم کے قرآن پڑھیا کرنا اللہ فرمان دینے فَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَعَذَ اللَّهِ صَاحِبُكُمْ وَمَعَ غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى اور کتے آواز ہوندی ہے اللہ فرمان دینے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله
لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ جتھے رات میرے نبی دیاں شانہ سن لے، میرے مصطفیٰ دیاں پرواداں دیکھ لے، جتھے رات معراج ہے سرکار پہنچی، ستاں فلکنوں چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، تے نالے میرے شہید یزدانی آکھیا کرنا، فرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں اور دعوے ہزارہ تے پکان وڈیاں، پر رونا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ کون میرا مصطفیٰ ہے، کون میرا ساقی ہے کوثر ہے، میں قرآن سنایا، آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، گرامی بھی نوٹ کر کے لے جاؤ، پتہ اے لگا میرے آقا نے کائنات دے اندر رحمت للعالمین بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، ساقی کوثر بن کے آئے، شاف محشر بن کے آئے، اور میرے آقا کے اندر ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے۔ آپ فرمان دے میں لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری حدیث سن لے، آقا فرمان دے نے نحن الآخرون لا اولون یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تے میری امت کائنات اندر پاک دے اندر آیا تے اللہ پاک دے جنت دے اندر پہلے داخل ہوں گے۔ ماشاءاللہ میں تک یور میرا لگ گیا تے نعرے قاری صاحب دے ہیں، اور پائی تاڑے صاحب کا خطیب بھی نے، اللہ پاک میرے ویر دی جوانی اندر برکت آ، دادی قسمیں فخر کریا کرو۔ الحمدللہ اللہ پاک نے میرے مسلک نو ایسے ستارے اور اللہ ذوالجلال نے اتنیاں پیاریاں پیاریاں آوازہ والیاں شخصیات عطا فرمائیا۔ اللہ میرے سارے علماء کرام دیا زندگی اندر برکت عطا فرما دے۔ میں دسے رہا سا میرے آقا علیہ السلام قرآن وچوں بھی خاتم النبی جی تے میرے پیغمبر دا فرمان سن لے، ایک ویلا آیا تسی زیارت کاری صاحب دی کرنی ہے تے سبق میرا سننا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے ہیں، میرے آقا دے صحابہ بھی بیٹھے ہیں، پاک پیغمبر دے جانثار میرے آقا علیہ السلام دے علم بردار بیٹھے ہیں، تے بیٹھے آقا دا ایک پروان ہے، حضرت فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انج تورات دا فرقہ پڑھ رہے ہیں، تورات دے اوراق دی برکردانی کر رہے ہیں، ایتھے آندے نے نا آپ جی کی حرج ہے یہ 2 منٹ واسطے فقہ من لئی جائے، 2 منٹ واسطے کنزوری دا مطالعہ کیتا جائے، 2 منٹ واسطے فلانے امام دیے فلاں پیر دی بات نو منیا جائے،
ہے ویکو میرے آقا دے صحابہ نے انج ترات دا ورق ہے میرے آقا علیہ السلام دے پروانے پھڑے ہیں تے پردہ نظر آ رہے آوے آمینہ دے لال علیہ السلام انج کر کے نظرہ پا رہے نے عمر دی طرف ہے تے میرے آقا دے صدیق نے ویکھیا انج کندہ کھلا کے اے بات کنی پیاری کی تھی ہے عمر مصطفیٰ دا مکھڑا نہیں ویندا آپ علیہ السلام دا چہرہ نہیں ویندا میرے پاک پیغمبر دے ہوندے اے تورات تے اوراق دی کی حیثیت ہے اور میرا ایمان ہے میرے پاک پیغمبر دا عمر جیڑا نبی علیہ السلام نہ محبت تے پیار کرنے والا کون عمر ہے جی دے بارے آقا فرماندے میں لا نبی آبادی ہے کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا اگر نبوت دا دروازہ کھلا ہوندا عمر دے سر تے نبوت دا تاج سجایا جاندا کون میرے آقا دا عمر ہے اور ٹھائی والے میرے آقا دا مرید ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ دی مراد بن کے آن والا کون آقا دا عمر ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے میں عمر تیری شان تے عظمت دے کے آقا میں قرآن محمد دے کارویچ محمد تے نادل ہندہ ہے عمر اللہ تیرے تے انہا مہربان ہے جیڑی رائے تو سمین تے دینے عرش بریت رب قرآن محمد تے لے کے آ جاندے میں کیسا منظر ہوئے گا اینڈ صدیق بیٹھے ہونگے فاروق بیٹھے ہونگے اور جویں تسی رشک کرتے ہو قاری احمد حسن ساجد صاحب دے اسی خطاب سنے جمعے سنے اساں جناب انہاں دے درس سنے وعدہ سنیا انہاں دے سامنے بیٹھ کے سنے تے کیسا منظر ہوئے گا میرے مصطفیٰ خطاب کرتے ہونگے تے نبی دے صحابہ نبی دا خطاب سندے بھی ہونگے سرکار دی زیارت بھی کرتے تے کہنے والا بدا کی آندہ ہے بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی اور سب صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شدائی ابو بکر عمر عثمان و علی جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب جے بیٹھے ہوں گے مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان میرے آقا تشریف فرمانے تے پاک پیغمبر دا پروانہ آگے ود کے آیا کہن لگا سونے اے جڑا تورات دا ورقہ میں پڑھ رہا سا اے تے عادتاً پڑھدا آ رہا سا میرے آقا فرماندے میں اے میرے پیارے فاروق تیری محبت تے تیرے جذبات تو قربان جاؤں تے پتا کی آندے میں رضیت باللہ رباً و بالاسلام دینا و بمحمد نبی کنے پیارے جملے نے شاک تشریف فرمانے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح ویلے 3 مرتبہ اے اپنے
نبی پاک دی حدیث دے بتائے آپ دے فرمان دے جملے بیان کرے پڑھے 3 مرتبہ صبح پڑھے 3 مرتبہ شام پڑھے کنج پڑھنے میں رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی آقا فرماندے نے جملے رب نو انہیں پسند نے جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح نماز پڑھ کے ادا کر لیندہ ہے تے شام 3 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے آقا فرماندے نے میں محمد او دا ہاتھ پڑھ کے رب دے جنت دی اندر داخل ہو جاواں گے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ مسلک اہل حدیث اہل حدیث آقا فرماندے نے اے عمر تو رات لا کے بیٹھے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اے تے تو رات دا ورک ہے اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی آ جائے میں محمد دی شریعت تابع ہو کے رہے گا ایتھے امامہ نو لئی پھر دے پیران نو لئی پھر دے اعلیٰ حضرات نو لئی پھر دے اپنے مولویات خطیبان نو لئی پھر دے وہ ایتھے نبی کی کیا رہا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اے تورات دا ورک ہے اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی آ جائے میں محمد دی شریعت دے تابع رہے گا گل 5-4 منٹ دی ہے میں دسی ہے آج میں قرآن ہی تو آنو سنان ہے نبی پاک دے شام دے اندر میں قربان جاما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن کے نازل ہویا اور میں تے کہا کرنا ہے میرے پاک پیغمبر مکے دے اندر جبریل قرآن لے کے مکے پہنچ جاندے آقا مدینہ پاک دے اندر جبریل قرآن لے کے مدینہ پاک پہنچ جاندے میرے آقا میدان احد دے اندر جبریل قرآن لے کے میدان احد اندر ٹر جاندے میرے آقا علیہ السلام جنگ بدر دے اندر میدان بدر اندر جبریل قرآن لے کے میرے مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے میرے آقا جیتے جیتے جبریل قرآن لے کے پیچھے پیچھے اللہ کی نیا کو شانہ عطا فرمائیا 2-4 آتا سنو تے میں اللہ دی رحمت نہ گل مکاواں اللہ فرمان دے میں انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کہتے آواز دی والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہتے آواز دی نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا خیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم پیغام میرا کی ہے او رب دی کریے بندگی آؤ رب دی کریے بندگی چھڑ دے وہ بندگی ہو راندی آؤ رب دی کریے بندگی چھڑ دے وہ بندگی ہو راندی آؤ مرشد پڑھیے مدنی چھڑو پیر بھی ٹھکا چوران دی اور جیڑا لاڑی اس دے لگ جاوے او تے بندہ ذل جلال دا ہر ویلے کھلا کھلا در
دربار آسمانا والے دا۔ تے بزرگ نے گل بڑی پیاری کی تھی، ہر ویلے کھلا کھلا دربار آسمانا والے دا۔ اوہ ایک آمد ناواں، سیانے بندے بیٹھے ہو نا، گل میں تا شروع کی تھی ہے، ایک آمد ناواں دی گلے، ایک آمد ناواں دی گلے، کہندے پانی پیے پون پون کے، تے گجر تے دودھ بھی نہیں پون دے، پانی تے کی پوننا ہے۔ ایک آمد ناواں دی گلے، او کہندے پانی پیے پون پون کے، آتے پانی پیے پون کے، اور مرشد پھڑیے چون چون کے، اساں چون کے جو مرشد پھڑیا، اوے اساں چون کے جو مرشد پھڑیا، جیدہ سب تو اچھا ستارہ ہے، ایک جگ وچ کامل مرشد، سونا نبی محمد پیارا دے، اور جیڑا لاڑی اس دے لگ جاوے، انہوں ملنا عجب نظارہ ہے۔ چودھری صاحب گل سنے آنجے، اور لوکی پھاڑ دینی مرشد چھوٹے، ایمی نہیں میرے ویر اچھی اچھی نعرے لاندہ، تو آڈے نالوں سے آدھا کلی آواز اس مجاہدی ہے، کیوں؟ اے دے سینے اندر رب دا قرآن ہے، تے مصطفیٰ دی محبت تے پیغمبر دا فرمان تے نبی دی حدیث دا پیار ہے۔ اے لوکی آؤ رب دی کریے بندگی، چھڑ دے وہ بندگی ہوران دی، آؤ مرشد پڑھیے مدنی، کھڑو پیر بھی تھکا چوران دی، اور جیڑا لاڑی اس دے لگ جاوے، او تے بندہ ذل جلال دا، ہر ویلے کھلا کھلا دربار آسمانا والے دا، ایک آمد ناواں دی گلے، پہ راضی ہننے سن سن کے، او کہندے پانی پیو پون کے، اور مرشد پھڑ لو چون چون کے، اساں چون کے جو مرشد پھڑیا، جیدہ سب تو اچھا ستارہ ہے، ایک جگ وچ کامل مرشد، سونا نبی محمد پیارا جے، اور لوکی پھاڑ دینی مرشد چھوٹے، لوکی پھاڑ دینی مرشد چھوٹے، ساڈا چوٹے انالت جو نہیں، اور لوکی پھاڑ دینی مرشد چھوٹے، ساڈا چوٹے انالت جو نہیں، ساڈا مرشد کملی والا، جیت جیا جگتے ہو نہیں۔ اللہ دی توحید نو مندیے، پیغمبر دی اطاعت اتباع کریے، اے ہوئی کامیابی ہے، اے ہوئی کامرانی ہے۔ آج دا پروگرام میں آغاز دے اندر دسیا کہ میرے بڑے ہی قابل ساد احترام بھائی بزرگ چودھری رمضان گجر مرحوم، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اللہ انہاں دی اہلیہ محترمہ بھائی سلیمان عدنان، اللہ پاک انہاں دی والدہ محترمہ دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنائے۔ اور جس دن شادی سی دس رہے اس دن ایک رات پہلے انہاں دی خالہ جان دنیا تو رخصت ہوئی، اللہ انہوں بھی معاف فرمائے۔ اللہ ساڑھے چاک اندر جتنے لوگ تیرے کو جا چکے ہیں، اللہ سب دیا قبران نور نہ منور فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت قاری احمد حسن صاحب نا اتنی انس اور اتنا پیار، اور انہاں دنہ دے اندر پروگرام مصروف سی، اس واسطے بہت دور سفر کر کے دین واسطے اور تقریر واسطے تشریف لے کے گئے سن، لیکن الحمدللہ اج اسے روایت نو اللہ دی رحمت دے نال، ورنہ بیاہ ہو جاندہ ہے تے گھر دے کتے ہوندے نے تے پرونے کتے ہوندے،
تے ماشاءاللہ انہوں نے اسی روایت نو برقرار رکھیا کہ ساڈے والد محترم کہ جنہاں نے اتنی محبت دے نال بوٹا لایا اور اس بوٹے نو اج پانی ضرور دیتا گیا اور دیتا جاندا ہے۔ اللہ پاک انہاں پیراں دیا نوجواناں دیا جوانی اندر برکت عطا فرمائے اور انہاں جوڑیاں وچوں اللہ نیک صالح نورینہ اولاد نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے مقرر ذیشان واضح کشلہان حضرت مولانا قاری محمد حنیف عاجز صاحب، جو بڑے ہی پیارے انداز میں اتباع رسول اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے قیامت تک۔ اللہ کے نبی کی شان اور مقام سب سے اعلیٰ اور نبی کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔